ان میں کیا سزا ہو سکتی ہے شریعت میں؟ میں نے اللہ تعالیٰ ہدایت آپ کو بھی دے، ہمیں بھی دے، سب کو دے۔ مجھے لگتا ہے سب کو نہ آپ نے ادھر لے کے چلے جانا ہے۔ کم از کم میری بات سنیں، اپنے آپ کے اوپر لاگو کریں، اپنی ذات پر کریں، لوگوں کو یہ نہ کہیں۔ لوگ تو پہلے ہی کس طرف جا رہے ہیں، آپ اوپر سے ان کو کہہ رہے ہیں۔ میں آپ کے فرمان کے مطابق اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، یہ جو گناہ دنیا سمجھ رہی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ یہ تو دنیا سمجھ رہی ہے۔ سن لینا اب بات، میرا سوال یہ جو دنیا سمجھ رہی ہے کہ آپ گناہ کرتے ہیں، سوال پورا کرنے دے رہے ہیں۔ اگر ان گناہوں پر آپ کی پکڑ ہو جائے، اگر تو کیا سزا ہو سکتی ہے؟ میں کوئی معصوم ہوں، گناہوں سے پاک ہوں۔ میں ایک پیغام اور ایک حقیقت بتا رہا ہوں نظام فطرت کے تحت کہ خدا را زنا کو مشکل کرو، نکاح کو آسان کرو، مشروب مغرب جو الکوہل ہے اس کو آسان کرو، اور جو شراب ہے اس کو مشکل کرو۔ اچھا چلیں، مفتی صاحب نکاح کی بات آئی تو مجھے یہ بتائیں، آپ کی ایک ویڈیو خاصی وائرل ہو رہی ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو حقیقی نکاح ہیں وہ آپ کے کتنے ہیں جن سے آپ کے بچے ہوئے؟ مفتی عبدالقوی ایک جرت کا نام ہے، اس کو میں کہہ رہا ہوں جو حقیقی نکاح آپ فرما رہے ہیں اس کا معنی ہے شادی۔ وہ کتنی ہے؟ وہ ایک بھی جناب کچھ دن پہلے ایک نواسہ ایک نواسی کی شادی کر کے انشاءاللہ اگلے سال ان کا بچہ ہوگا۔ اچھا پڑنانا میں بن چکا ہوں۔ اچھا یہ پڑنانا اور یہ پردادا یہ اپنی زندگی میں کتنے نکاح کر چکا ہے؟ دیکھیں بات سنیں، میں غلط بیانی نہیں کرتا۔ نہیں کرتا۔ 1 درجن 2 درجن 3 اور 4 کے درمیان درجن 4 درجن آپ نے نکاح اپنی زندگی میں کیے ہیں۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ نہیں کیا؟ آپ نے 3 درجن آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں کیا؟ گزارش یہ ہے آپ رپیٹ کریں، آپ نے 3 درجن نکاح کیے ہیں۔ آپ کو پڑنانا کہا جاتا ہے، حقیقت میں پڑنانا ہے، آپ پردادا ہے۔ عمر کتنی ہے آپ کی؟ ہاں شاباش۔ عمر کتنی ہے اس وقت؟ چاند کے حوالے سے میری عمر 69 ہے، اچھا، اور سورج کے حوالے سے 67 ہے، اور ہر محترمہ کو میں کہہ رہا ہوں کہ میں 67 کا ہوں، 69 کا ہوں، لیکن قربان جو ان کے جناب اسی طرح قربان ہیں۔ 1 صدی کے قریب آپ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ لوگ مذاق میں سنیں نا، لوگ مذاق میں کہتے ہیں کہ اس عمر میں جا کر تو لوگ جو ہیں وہ شکلیں بھی بدل جاتی ہیں، لوگ سانپ بن جاتے ہیں۔ مفتی صاحب معذرت کے ساتھ، سانپ بننے کے قریب عمر ہو گئی ہے، تو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 3 درجن نکاح کر لیے۔ کیا گدڑ سنگھی ہے آپ کے پاس؟ حکیم کون سا ہے خدا کے لیے؟ بہت سارے لوگ پریشان ہیں، کہتے سانو ایک بھی منہ نہیں لاندی تو مفتی صاحب 3 درجن نکاح کی تھی بیٹھے۔ میرے بیٹے بعض لوگوں کے لیے اللہ حکومت کو آسان کر دیتے ہیں۔ گدڑ سنگھی 10 نوجوان میں بتا تو رہا ہوں نا، آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب کو اس مسکراہٹ کی برکت سے خواتین کے لیے اور نوجوانوں کے لیے فطرت کو آسان کرنے کی وجہ سے پوری دنیا مفتی نظر آتا ہے۔ مفتی صاحب بیوی اور کوئی بندہ نہیں نظر آ رہا، کی کرتے ہو یار؟ نہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عالم عرب کے اندر ایسے علماء مشائخ نہیں ہیں جن کے مجھ سے بھی زیادہ نکاح ہیں؟ اسلام کی طرف آئیں، نماز پڑھیں، ٹھیک ہے، حج عمرے کریں، یہ سارے کام جو گناہوں کی دلدل میں آپ پھنسے ہوئے اس سے نکل آئے۔ میں اگر آپ کو دعوت دیتا ہوں، دعوت قبول کریں گے؟ میرے محترم ابھی میں نے نماز یہ دعوت قبول کریں گے؟ سنیں میں نے ابھی نماز مغرب پڑھی ہے، تسبیح کے اوپر درود شریف پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد الحمدللہ ماہ رمضان کے اندر ذکر ہو رہا ہے۔ مفتی صاحب گلنا کر رہے ہیں میرے الحمد سے لے کے والناس تک میں نے پورا مفتی صاحب جھوٹ نہ بولو نا، میری بات سنو، تسبیح کے اوپر آپ حلیم شاہ کا نام لے رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ میرے قائد محترم عمران خان صاحب کی طرح تسبیح ہے، سچ ہوگا سچ ہوگا سچ ہوگا اللہ کہ انشاءاللہ بغیر سچ کے کچھ نہیں ہوگا۔ نوافل تہجد جناب رمضان میں میرے قضا نہیں ہوئے، الحمد سے لے کے والناس تک قرآن میرے بچے اچھا اب ہدایت کی طرف آنا ہے یا نہیں؟ یہ میرا ہدایت کی اور طرف آپ آنا مجھے بتائیں، نہیں بتائیں، مجھے بتائیں ہدایت کی ایک طرف مفتی کا نام لے، سنیں ہدایت کی طرف مفتی کا نام لے جس نے 3 جگہ کے اوپر نماز عید الفطر پڑھائی ہو، قوم میرے پیچھے نمازیں پڑھ رہی ہے، قوم مجھ سے نکاح پڑھوا، میں ہدایت پر ہوں تو قوم مجھ سے نکاح پڑھوا رہی ہے۔ بھائی جہازوں پہ چڑھنا چھوڑ دے، میں جہازوں پہ چڑھوں گا چھوڑ دیں۔ 1900 آپ نے علماء کو بدنام کر کے رکھ دیا، شرم کریں یار۔ 1982 سے لے کے سارے علماء آپ سے ناراض ہیں، 1982 سارے علماء آپ سے ناراض ہیں، سارے علماء میرے اوپر راضی ہیں، سارے ناراض ہیں۔ وہ کہتے ہیں مفتی صاحب نے بدنام کر، جی آپ باتیں کر رہے ہیں، میں نے سنے علماء آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں مفتی صاحب آپ کے پاس آتے ہیں ان کو کہ ہدایت پہ آئے، کیوں نہیں آپ آتے؟ کیا کون سا ایک کا نام لے، نام سیگا راز میں رکھوں گا، آپ اس کے پیچھے پڑھ جائیں نام بتا دے تو گندیر میں مار گئی چارہ مار جائے گا۔ پھر پورے پاکستان کے اندر ہر شیخ الحدیث قبلہ مفتی صاحب سے پیار کرتا ہے،
انتہائی مفتی خوبصورت صاحب والا ادھر نوجوان دیکھو، میرے ساتھ سلفی یہ اس بنانا ویڈیو بھی کے نیچے ساتھ اس ویڈیو کے نیچے آپ نے کمنٹ پڑھنے ہیں، پیار کرتے ہیں، یار گالیاں کمنٹ نکالتے کو ہیں. چھوڑو آپ، نہیں لوگ ہیں وہ لوگ ہیں، وہ عوام ہے، وہ آپ کو گالیاں نکالتی ہے، آپ کہتے ہیں پیار کرتے ہیں. میں جس طریقے سے آپ نے اپنی دلیلیں رکھی ہوئی ہیں، میں آپ کے آپ نے اپنی دلیلیں رکھی ہوئی. مفتی صاحب لوگ آپ کو گالیاں نکالتے ہیں، ان کا جواب دیں. سنے صاحب ہدایت کی طرف آنے، کبھی کو آج تک کسی نے ہدایت کی طرف آنے، ہدایت کی طرف آنے، کسے کہا ہے؟ ہدایت کی طرف آنے آمین. آنے چلے جی. الکوہل خمار عقل تک حرام نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، جیسے نسوار نہیں ہے، جیسے تمباکو کا پان نہیں ہے. باہمی رضامندی سے آپ ایک معاملہ طے کرتے ہیں بغیر وقت کے تعین کے، وہ زنا نہیں ہے، زنا نہیں ہے، زنا نہیں ہے، ہر چیز کو زنا بنا دیتے ہو آپ. میں استغفار کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ خدا کی قسم چائے تھی کہ جہاز پر بیٹھنے کی وجہ سے میں نا مفتی رہا ہوں. نہیں میں ہر جہاز کی بات نہیں کر رہا، میں اس جہاز کی بات کر رہا ہوں. حج اور عمرے کے لیے ایسے جہاز نہیں ہوتے. مفتی صاحب خدا کا خوف کریں یار. اب سردی کی وجہ سے میں نے الکوہل کے 4 پیک پیے، میرا دماغ درست ہے. مفتی صاحب جھوٹ نہ بولو نا. تسبیح کے اوپر آپ حدیم شاہ کا نام لے رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں درود شریف پڑھ رہے ہیں. اگلی دفعہ جب میں آؤں گا نا تو اس جیب کے اندر رکھ کے آؤں گا. کون؟ نسوار. اس جیب میں رکھ کے آؤں گا مفتی اعظم پاکستان کا پان تمباکو والا. کہوں گا کہ حضرت اس کو 2 منٹ کھا کے دکھاؤ. اور آپ کو میں یہاں الکوہل کا ایک پیالہ پلاتا ہوں، آپ اس کے باوجود پہچانیں گے کہ یہ مفتی عبدالقوی صاحب قبلہ بیٹھے ہیں.